بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشن آف 1962 سیلینٹ فیچرز۔ تو یہ ہے آج ہمارا ٹاپک جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن پہ بات کی تھی، اس کے سیلینٹ فیچرز پہ بھی بات کی تھی، اور پھر اس کی جو فیلئر تھا، اس کی ناکامی، اس پر بھی بات کی تھی۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایکچولی فیلئر آف 1956 کانسٹیٹیوشن ہے یا فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم انڈر 1956 کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ اس پر ہم ان ڈیٹیل گفتگو پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 1962 کے کانسٹیٹیوشن پہ۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قوم کو، ملک کو 9 سال بعد نصیب ہوا، اور یہ آسانی سے نہیں ملا تھا۔ اس نے بہت سی اپس ڈاؤنز دیکھیں، بہت سے نشیب و فراز کا سامنا کیا، بہت زیادہ کھینچا تانی ہوئی، لیگ پولنگ ہوئی، ریشہ دوانیاں ہوئیں، محلاتی سازشیں ہوئیں، شکوک و شبہات ہوئے، اور سب سے اہم فیکٹر جو تھا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا کہ کوئی بھی نہ پولیٹیشنز اور نہ نان پولیٹیشنز کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس طرح سے ایک طرح کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جس نے ملک کو 9 سال کانسٹیٹیوشن دینے میں ڈیلے کیا۔ اتنے سارے فیکٹرز کو ٹالریٹ کرنے کے بعد اور اتنی ساری مشکلات دیکھنے کے بعد بالآخر چودھری محمد علی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ملک کو ایک نیا اور پہلا آئین دینے میں کامیاب ہو گئے، جو 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ لیکن یہ جو امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن تھی یہ ایک طرح سے عارضی تھا، ٹیمپریری، اور یہ زیادہ دیر میدان عمل میں نہ رہ سکا۔ عوام جو خوش تھی اس کی خوشی دیر پا نہیں تھی۔ سیاسی اور غیر سیاسی قیادت کی مفاد پرستی، موقع پرستی، ہٹ دھرمی، انا پرستی، اندرونی اور بیرونی سازشیں، ریشہ دوانیاں، اور جو میوچل ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پھر آڑے آیا، اور یہ بمشکل 2.5 سال ہی کام کر سکا۔ وہ قوم جو 1947 میں معرض وجود میں آئی تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں جس نے یہ ملک عزیز پاکستان حاصل کیا تھا، اب ان 9 سالوں اور پھر اس کے بعد یہ 2.5 سالہ 1956 کانسٹیٹیوشن کے بعد ایک بے ہنگم اور ایک نامعقول قسم کے ہجوم میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر کوئی مفاد پرستی کے چکر میں تھا، ہر کوئی موقع پرستی کے چکر میں تھا، اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں تھا۔ ملکی اور قومی مفاد کی کسی کو کوئی غرض نہ تھی۔ اپنے مفاد کے لیے قومی اور ملکی مفاد کو ودن نو ٹائم پس پشت جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا، اور بالآخر
1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فلاپ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا ایکسپیرینس تھا وہ بھی ناکام ہو گیا، اور اس طرح سے یہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ اسکندر مرزا کی جو ایک سازشی ذہنیت تھی اور ان کی آمرانہ طبیعت کے سبب آرمڈ فورسز کے جو سربراہ تھے محمد ایوب خان، آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان، بلکہ فیلڈ مارشل کہنا چاہیے، فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کو موقع ملا اور اسکندر مرزا کی دعوت پر 7 اکتوبر پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن بیٹھے، اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، اور بہت ہی تھوڑے دنوں بعد یعنی 27 اکتوبر انہوں نے اسکندر مرزا کو بھی پریزیڈنٹ شپ سے فارغ کیا اور خود صدارت کا منصب جو ہے اس پر براجمان ہو گئے۔ ان سے بزور طاقت استعفیٰ لیا اور ان کو ملک بدر کر دیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے منصب صدارت سنبھالتے ہی اور ملک میں مارشل لا نافذ کرتے ہی اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ملک میں جلد جمہوریت بحال کریں گے، لیکن یہ جمہوریت ایسی ہوگی جو لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو اور جس کو لوگ سمجھ سکیں۔ فیبرری 1959 میں انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا، اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ بیسک ڈیموکریسیز کے متعلق، یعنی بی ڈی ممبرز سے متعلق تھا۔ تو اس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ پورے ملک سے 40,000 ایسٹ پاکستان سے اور 40,000 ویسٹ پاکستان سے ریپرزینٹیو لیے جائیں گے، جن کا جو بیسک ڈیموکریٹس ہوں گے اور جن کا تعلق بیسک ڈیموکریسی سے ہوگا۔ ان کو عام زبان میں بنیادی جمہوریتوں کے ممبر کہا جاتا تھا۔ ان کے ذمے یہ کام بھی لگایا کہ وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن کے لیے ایز این الیکٹرل کالج جو ہے وہ کام کریں گے۔ ان کے ذمے صدر کو منتخب کرنے کا کام بھی تھا، اور انہوں نے صدر کو ملک کو نیا آئین بنانے کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی۔ ملک میں 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ منسوخ ہو چکا تھا، اور اب نئے آئین کے لیے کوشش جو تھی وہ جاری تھی۔ نیا آئین بنانے کے لیے ایوب خان نے فیبرری 1960 میں جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جس کے ممبران کی تعداد 10 تھی، اور اس کمیشن کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ آئین سازی کا کام کرے، مختلف شعبہ زندگی سے متعلق لوگوں سے ملے، ان کی رائے جانے، ان کے معاملات دیکھے، ان سے بات چیت کرے، اور پھر ایک نئے آئین کے لیے سفارشات دے۔ اس کمیشن نے مئی 1961 میں پریزیڈنٹ کو اپنی سفارشات پیش کر دی، مگر دوسری طرف صورتحال جو تھی وہ مختلف تھی۔ اس دوران پریزیڈنٹ ایوب خان نے اپنے وزیر خارجہ منظور قادر کی سربراہی میں ایک کابینہ کمیٹی تشکیل دی، جس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ نئے کانسٹیٹیوشن کے لیے اپنی سفارشات دے، اور پریزیڈنٹ نے اور پھر اس کے بعد منظور قادر کمیشن نے جسٹس شہاب الدین کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، جو سفارشات تھیں، ان کو ٹوٹلی اگنور کیا، اور اسی اثناء میں منظور قادر نے جو سفارشات پیش کیں ان کی روشنی میں پریزیڈنٹ ایوب خان نے اپنی مرضی سے ایک اسکرپٹ جو ہے وہ تیار کیا
اور اس اسکرپٹ کو آئین کا نام دے کر 8 جون 1962 کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے اس کو ملک میں نافذ کر دیا۔ تو یہ تو تھی اس کی ایک بریف جو اس کی بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ کن حالات میں بنا، کیسے بنا، اس کو بنانے میں جسٹس شہاب الدین کمیشن جو تھا اس نے کام کیا، اور پھر اس کے بعد جو فارن منسٹر منظور قادر تھے ان کی سربراہی میں جو کیبنٹ کمیٹی بنی تھی اس نے کام کیا، اور ان کی جو جسٹس شہاب الدین کمیشن تھا اس کی تو سفارشات کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا، اور منظور قادر کی جو سفارشات تھیں ان کی روشنی میں ان کو بھی ایز اٹ از قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی روشنی میں ایک لائن آف ایکشن لے کر ایک طریقہ کار وضع کر کے تو ایوب خان نے اپنی مرضی سے ملک میں 1962 کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 8 جون 1962 کو نافذ کر دیا۔ اس کی جو مین اور سیلینٹ فیچرز تھے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، اور یہ ایک لینتھی بک تھی جس میں 13 چیپٹرز تھے اور 6 شیڈیولز تھے اور 250 آرٹیکلز اس میں شامل تھے۔ اس میں ملک میں جو ہے وہ فیڈریشن جو آلریڈی قائم تھی اس کو قائم رکھا گیا، جو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھی، لیکن ایک بہت بڑی چینج جو ہے وہ کی گئی، اور وہ چینج یہ تھی کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پارلیمنٹری تھا، اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن پہلی دفعہ ملک میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ تو اب جو 1962 کانسٹیٹیوشن کی جو نیچر تھی وہ فیڈرل پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا۔ اس فیڈریشن میں 2 یونٹس تھے، ایک ایسٹ پاکستان اور ایک ویسٹ پاکستان، اور اس میں جو فیڈریشن کے نقطہ نظر تھے جو ڈسٹریبیوشن آف پاور کی گئی اس میں یہ صورتحال جو ہے وہ رکھی گئی، جو 3 لسٹ کی شکل میں تھی کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے جو پاورز تھیں، اور دوسری جو پروونشل گورنمنٹس کی پاورز تھیں، اور ایک جو ہے کنکرنٹ لسٹ جو ہے وہ رکھی گئی۔ تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں جو سینٹر اور پروونس دونوں کو قانون سازی کا لیجسلیشن کر سکتی تھی، اور اگر دونوں بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم دونوں اگر لیجسلیشن کر رہی ہوں تو فیڈرل جو لاز ہوں گے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور جو پروونشل لاز ہوں گے ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا، کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاورز تھی وہ 3 اس کے لیے لسٹ جو ہے وہ رکھی گئی، ایک فیڈرل لسٹ تھی، دوسری جو تھی وہ کنکرنٹ لسٹ تھی، اور تیسری جو لسٹ تھی وہ ریزیڈیوری لسٹ تھی، یعنی فیڈرل لسٹ میں وہ پاورز تھیں جو صرف فیڈریشن سے متعلقہ تھی، مرکز سے متعلقہ تھی، اور جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں وہ پاورز تھیں جس میں مرکز اور صوبہ دونوں کو قانون سازی کا حق حاصل تھا، اور ان کے علاوہ جو باقی پاورز تھیں وہ ریزیڈیوری پاورز تھیں اور وہ صوبوں کے حصے میں آئی تھی۔ لیکن اس سیپریشن آف پاور اور اس ڈسٹریبیوشن آف پاور کے باوجود نو ڈاؤٹ ملک میں فیڈریشن قائم کی گئی تھی، لیکن مرکز کے اختیارات کی اس حد تک بالادستی تھی کہ یہ ایسے لگتا تھا جیسے یونیٹری سسٹم جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وحدانی نظام کے قریب تر تھا، کیونکہ ہر طرح کے حالات میں، ہر قسم کی صورتحال میں جو فیڈریشن ہے اس کو
پروونشل میٹرز پر، افیئرز پر پوری بالادستی حاصل تھی اور فوقیت حاصل تھی جو ہر صورت قائم تھی۔ اس طرح سے جو پروونشل مشینری تھی وہ بھی اپنے طور پر کام نہیں کر رہی تھی، وہ بھی ایکچولی فیڈریشن یا پریزیڈنٹ کے کنٹرول میں تھی اور اس کو بھی پریزیڈنٹ ہی کنٹرول کرتا تھا۔ بظاہر کانسٹیٹیوشن میں پروونشل اٹانومی کی بات کی گئی تھی، لیکن پروونشل اٹانومی جو تھی وہ اس پر مرکز کو بہت زیادہ فوقیت حاصل تھی۔ صوبوں پر مکمل مرکزی حکومت کی بالادستی حاصل تھی، اور یہاں تک تھا کہ جو پروونشل گورنر تھا اس کا تقرر صدر کرتا تھا، اور اس کے تحت جو کیبنٹ تھی اس کے منسٹرز کا تقرر بھی صدر کرتا تھا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان ایزی ورڈز کہ گورنر اور اس کی کابینہ کا تقرر جو ہے وہ صدر کرتا تھا، اور وہ صدر کے سامنے ہی اکاؤنٹیبل تھے اور اس وقت تک کام کر سکتے تھے جب تک ان کو پریزیڈنٹ کی خوشنودی حاصل تھی، جب تک وہ پریزیڈنٹ کی گڈ بکس میں ہوتے تھے۔ 1962 کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی حد تک ریجڈ بھی تھا اور کسی حد تک فلیکسیبل۔ نیشنل اسمبلی کو یہ پارس حاصل تھی کہ وہ 2/3 میجورٹی سے اس میں امینڈمنٹ کر سکتی تھی، اور وہ فائنل اپروول کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا تھا، اور اگر کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا تعلق جو ہے وہ کسی پروونس سے، کسی یونٹ سے، اس کے کسی میٹر افیئر سے ہوتا تو اس جو ریلیٹڈ پروونشل اسمبلی ہوتی اس کی 3/4 میجورٹی سے وہاں سے اپروول لینا ضروری تھی۔ اگر کسی امینڈمنٹ کا تعلق کسی یونٹ سے ہوتا، کسی پروونس سے ہوتا، تو اس کی 2/3 میجورٹی سے اس کی اسمبلی سے بھی اپروول لازمی تھی۔ اور اگر پریزیڈنٹ کسی امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کر دیتا، نامنظور کر دیتا، تو ایسی صورت میں وہ بل جو ہے وہ واپس آتا، اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو 2/3 میجورٹی سے دوبارہ اپروو کرتی۔ صدر کو پھر بھی یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس بل کو روک لے۔ اگر وہ اس بل کو پھر روک لیتا ہے تو پھر اس بل کو اپروول کے لیے جو 80,000 بی ڈی ممبرز تھے، یعنی 40,000 ایسٹ پاکستان میں اور 40,000 ویسٹ پاکستان میں، تو ان کی اپروول کے لیے بھیجا جاتا، ان کی رائے معلوم کی جاتی۔ اگر وہ اس کو منظور کر دیتی تو پھر وہ بل جو ہے وہ منظور سمجھا جاتا، اور اگر یعنی اس کے حق میں رائے دے دیتی تو اس کو منظور سمجھا جاتا، وگرنہ اس بل کو ریجیکٹ سمجھا جاتا۔ اس کے لیے ایک دوسرا طریقہ بھی رکھا گیا کہ اگر صدر کسی بل کو ریجیکٹ کر دیتا اور اسمبلی اس کو دوبارہ منظور کر دیتی، تو پریزیڈنٹ جو ہے اس اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا، اور اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد 120 ڈیز کے اندر، یعنی 4 ماہ کے اندر نیا الیکشن کروانا ضروری تھا، اور پریزیڈنٹ کے لیے بھی یہ لازم تھا کہ وہ 120 دن کے اندر اندر خود بھی نئے الیکشن کا سامنا کرے۔ یہ طریقہ نہایت مشکل تھا، اور جتنا بھی ٹینیور تھا اس میں کم از کم اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں فرسٹ ٹائم ملک میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ 5 سال بعد ہوتا، یعنی اس کے جو اس کا ٹینیور تھا وہ 5 سال تھا۔ اس کو مقررہ مدت سے اپنے عہدے سے ہٹانا
تقریباً ناممکن تھا۔ پریزیڈنٹ اپنی کیبنٹ خود منتخب کرتا جو اس کو ہی اکاؤنٹیبل تھی، اور اس کی جو کیبنٹ کے ممبر ہوتے تھے ان کے لیے نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ لازم نہیں تھی، وہ ممبر نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتے، تقریر کرتے، منورنگ کرتے، لیکن وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے۔ صوبائی سطح پر بھی آلموسٹ یہ اسی قسم کا سٹرکچر تھا، اور جو پروونشل ایڈمنسٹریشن تھی وہ گورنر اور اس کی کیبنٹ پر مشتمل تھی۔ گورنر اور اس کی جو کیبنٹ تھی اس کی اپوائنٹمنٹ جو وہ پریزیڈنٹ کے ذمے تھی، اور وہ پریزیڈنٹ کو ہی اکاؤنٹیبل ہوتی تھی۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح اس کانسٹیٹیوشن میں بھی، یعنی کانسٹیٹیوشن آف 1962 میں بھی یونی کیمرل سسٹم رکھا گیا، یعنی ایک ایوانی مقننہ تھی، اور جس کا نام نیشنل اسمبلی تھا، اور اس میں دونوں پروونسز کو ایکول یعنی پرنسپل آف پیرٹی کے تحت ریپرزنٹیشن دی گئی تھی۔ اور نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن تھا وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا، بلکہ ان کا الیکشن جو ہے، بلکہ جو پروونشل اسمبلی ہوتی تھی اس کا الیکشن بھی اور پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی بی ڈی ممبرز کی، بیسک ڈیموکریٹس کی ذمہ داری ہوتی تھا، اور اس کے تحت وہ 5 سال کے لیے نیشنل اسمبلی اور 5 سال کے لیے پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو الیکٹ کرتے تھے۔ ممبرز کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی وہ 218 ممبرز تھے، اور جس میں 200 ایکولی دونوں یونٹس کے تھے، اور 100 فار ایچ یونٹ، اور 10 جو تھے وہ ٹیکنوکریٹس تھے، اور ان میں جو 8 سیٹس تھیں وہ لیڈیز کی تھی، خواتین کی۔ تو پریزیڈنٹ کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا نام کنونشن مسلم لیگ رکھا گیا تھا، اور یاد رہے کہ یہ کنونشن لیگ جو ہے وہ مارشل لاء کی امپلیمنٹیشن کے بعد وجود میں آئی تھی۔ اس پارٹی کی یعنی کنونشن مسلم لیگ کی نیشنل اسمبلی میں اکثریت تھی، اور پریزیڈنٹ کا قانون سازی میں بہت بڑا حصہ تھا، بہت بڑا عمل دخل تھا، اور تمام وزراء جو ہیں، منسٹر جو ہیں، وہ اس وقت تک کام کر سکتے تھے جب تک صدر پریزیڈنٹ ان سے خوش ہے، اور صدر جب تک مرضی ان سے کام لیتا اور پھر اپنی مرضی سے ان کو برطرف بھی کر سکتا تھا۔ 1962 کانسٹیٹیوشن میں کچھ جو اسلامک پرووینس تھی ان کو بھی رکھا گیا، لیکن ایک بات جو تھوڑی سی ذرا عام صورتحال سے ہٹ کے تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک کی بجائے صرف ریپبلک پاکستان جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس پر بعد ازاں بہت زیادہ لیدے ہوئی، کھینچا تانی ہوئی، لوگوں نے بہت پراسراء پرزور مطالبات جو ہیں وہ کیے، عوامی سطح پر مطالبات کیے گئے، اور علماء کے زبردست اصرار پر اس کا نام جو ہے ایک امینڈمنٹ کے ذریعے اس کا نام پھر چینج کیا گیا، اور نام کو واپس اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کو قرار دیا گیا۔ اس آئین میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پریزیڈنٹ کے لیے مسلم ہونا کمپلسری ہے، لازم ہے، اور اس میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھی اس کو کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں شامل کیا گیا، اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کوئی بھی قانون ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، اور جو پہلے سے رائج قوانین ہیں ان قوانین کو بھی اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی مشاورتی کونسل جو ہے وہ قائم کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا
کہ وہ حکومت وقت کو اسلامی قوانین، ان کی تشریح توضیح کے متعلق اور قوانین کو اسلامی بنانے، اور جو مروجہ قوانین ہیں، جو آلریڈی قوانین ہیں، لاز ہیں، ان کو اگر اس میں کوئی حکم ہے تو ان کو اسلام کے مطابق کیسے ڈھالا جائے۔ 1962 کانسٹیٹیوشن میں دو نیشنل لینگویج جو ہے رکھی گئی، مغربی پاکستان کے لیے اردو اور ایسٹ پاکستان کے لیے بنگالی۔ تاہم اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ انگلش لینگویج جو ہے اس کو ایز این آفیشیل لینگویج جو ہے وہ جب تک اردو یا بنگالی اپنے اپنے پروونس میں جگہ نہیں لے لیتی، اس وقت تک انگلش جو ہے ایز اے لینگویج وہ پرویل کرے گی اور اس کو آفیشیل لینگویج کے طور پر رکھا جائے گا۔ 1962 کانسٹیٹیوشن میں ایک اور عجیب بات یہ رکھی گئی کہ اس کانسٹیٹیوشن میں بیسک ہیومن رائٹس کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ آئین کے یہ جو بیسک رائٹس تھے ان کو آئین کے تحت جو پرنسپل آف پالیسی تھے اس میں شامل کیا گیا، مگر 1963 میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا، اور اب یہ آئین کا حصہ تھے جس میں لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، تحریر، تقریر، نقل و حرکت، کاروبار وغیرہ جو بھی معاملات تھے، عقیدہ، مذہب وغیرہ، اب تمام لوگوں کے لیے بلا تخصیص، یعنی وہ مسلم ہو یا نان مسلم منارٹیز، ان کے لیے ان کو بیسک رائٹس کے طور پر، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے طور پر لیا گیا اور ہر کسی کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ اب اس میں اس بات کو بھی رکھا گیا کہ ان جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے تحفظ کی جو گارنٹی ہے وہ آزاد عدلیہ کے ذریعے دی جائے گی، اور یہاں اس بات کو بھی شامل کیا گیا کہ عدلیہ کی جو آزادی یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو بھی جو ہے وہ انشور کیا جائے گا، اور ججز کو اور ان کی ملازمت کو تحفظ دیا جائے گا تاکہ وہ بلا خوف و خطر اور بغیر کسی دباؤ کے، وداؤٹ اینی پریشر، اپنے جو ہیں وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو، اعلیٰ عدلیہ کو بنیادی حقوق کا محافظ بھی قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت قرار پائی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی بھی جج کو برطرف کر سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اگر سفارش کرتی ہے کسی جج کے خلاف اس کی برطرفی کے لیے تو صدر آتھورائز ہے اس جج کو ڈسمس کرنے کے لیے۔ پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ کا بھی ایک پہلو موجود تھا، امپیچمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن یہ امپیچمنٹ پاسبل تو تھی لیکن یہ انتہائی مشکل کام تھا، ٹو ڈیفیکلٹ، اور اس میں یہ تھا کہ نیشنل اسمبلی کے 20% جو ممبرز ہیں وہ پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ کی جو ریزولوشن ہے وہ پیش کریں گے، موشن جو ہے وہ دیں گے، اور صدر کو، پریزیڈنٹ کو اپنی صفائی کا خود یا اپنے وکیل کے ذریعے موقع جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اگر 3/4 ممبرز آف نیشنل اسمبلی اگر اس کے حق میں، یعنی اس موشن کے حق میں ووٹ دیں گے تو صدر برطرف قرار پائے گا، اور اگر یہ موشن فیل ہو جائے، فلاپ ہو جائے، 3/4 میجارٹی جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے یا ان کی حمایت حاصل نہ کر سکے، تو پھر وہ 20% جو ممبرز تھے جنہوں نے تحریک پیش کی تھی ان کو نیشنل اسمبلی کی نشست سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، یعنی وہ اسمبلی کی رکنیت سے فارغ ہو جائیں گے۔
یہ ایک نہایت ہی مشکل کام تھا جس کی شاید اس عرصے میں جرأت کرنا تو درکنار شاید کوئی سوچ بھی نہ سکا ہو۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں اسلام آباد کو جو کیپٹل کے طور پر فیڈریشن کا کیپٹل جو ہے اس کو قرار دیا گیا، مرکزی حکومت کا کیپٹل اسلام آباد قرار دیا گیا، اور ڈھاکہ کو نیشنل اسمبلی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے ایک طرف اسلام آباد اور دوسری طرف ڈھاکہ جو ہے وہ بیک وقت ایک ایڈمنسٹریشن کے لیے اور دوسرا نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن اس کے جو سیلینٹ فیچرز تھے، نمایاں خد و خال تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس میں جو ایک طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ پریزیڈنٹ نے خود ہی بنایا اور تمام طاقت کا اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ خود ہی تھا۔ اب یہ کیوں زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور یہ کیسے فلاپ ہوا، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ ٹل نیکسٹ لیکچر اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔